عبدالملک، دیکھو ہر سبق شروع سے پہلے میں سارا بتا دیتا ہوں کہ بنو امیہ کے 14 خلفاء تھے۔ پہلا کون تھا؟ معاویہ، دوسرا یزید ابن معاویہ، تیسرا معاویہ ابن یزید، چوتھا مروان بن الحکم، پانچواں عبدالملک بن مروان، چھٹا ولید بن عبدالملک، ساتواں سلیمان بن عبدالملک، آٹھواں عمر بن عبدالعزیز، نواں یزید بن عبدالملک، دسواں ہشام بن عبدالملک، 11واں ولید بن یزید تک پڑھ رہا ہے۔ کون سا نمبر؟ 11واں ولید بن یزید بن عبدالملک۔ یہ وہ یزید بن عبدالملک ہے جو عبدالملک بن مروان کا بیٹا تھا، اور جو سلیمان کے بعد عمر بن عبدالعزیز کے بعد جو آیا تھا نا یزید بن عبدالملک، یہ اسی کا بیٹا ہے ولید بن یزید بن عبدالملک، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، ابو العباس ولید بن یزید بن عبدالملک بن مروان بن حکم سن 90 ہجری میں پیدا ہوا تھا، سن 90 ہجری میں یہ پیدا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی ماں حجاج بن یوسف ثقفی کی بھتیجی اور محمد بن یوسف کی بیٹی تھی۔ محمد بن یوسف، یہ جو محمد بن یوسف تھا نا، یہ حجاج بن یوسف کا کیا تھا؟ یہ بھائی تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو محمد بن یوسف کی بیٹی اور حجاج بن یوسف کی جو بھتیجی تھی وہ کس کی بیوی تھی؟ وہ ولید بن یزید بن عبدالملک کی، ٹھیک ہے نا۔ یزید بن عبدالملک کی وفات کے وقت یہ کم عمر تھا۔ ابتدا ہی سے اس کا چال چلن اچھا نہ تھا، فسق اور فجور، عیش پرستی میں مصروف رہنے کی وجہ سے انگشت نما تھا۔ اس لیے ہشام بن عبدالملک کو اس کا ولی عہدی سے معزول کرنے کا ارادہ کچھ نامناسب نہ تھا، مگر ناعاقبت اندیش امیروں اور سرداروں کی مخالفت نے ہشام کو اپنے ارادہ میں کامیاب نہ ہونے دیا۔ میں پہلے بتا چکا نا کہ ہشام بن عبدالملک اور اس طرح مروان ثانی جو کہ سب سے آخری خلیفہ ان کا ہوگا، اور اس طرح عبدالملک بن مروان، یہ تین خلفات ایسے جو کہ میچور ٹائپ کے خلفات تھے۔ عیش پرستی، گانا بجانا اور اس طرح لونڈیوں کا ناچنا وغیرہ، یہ سارا کچھ جو ہے نا، یہ ان چیزوں یہ ان میں نہیں تھا۔ یہ تین خلفاء ایسے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، ولید کہاں ہے؟ اچھا جی، چنانچہ کامیاب ولید بن یزید ہشام بن عبدالملک کے بعد تخنشین ہوا۔ ولید بن یزید کا عہد خلافت بنو امیہ کی تباہی اور بربادی کا دروازہ کھلنا تھا۔ ولید بن یزید نے تخت خلافت پر بیٹھتے ہی ان لوگوں سے جن کو وہ اپنا مخالف سمجھتا انتقام لینا شروع کیا۔ کسی کا وظیفہ بند کیا، کسی کو قید کیا، کسی کو قتل کرایا۔ سلیمان بن ہشام نے اپنے چچازاد بھائی کو پکڑ کر کوڑوں سے پٹوایا۔ سمجھ آ رہی نا؟ سلیمان بن ہشام، یہ جو ہشام بن عبدالملک تھا نا، اس کا جو بیٹا تھا سلیمان نے اپنے چچازاد بھائی کو کوڑوں سے پٹوایا اور داڑھی منڈوا کر تشہیر کرائی۔ یزید بن ہشام اور ولید بن عبدالملک کی کئی بیٹوں کو قید کر دیا۔ کس نے قید کر دیا؟ اسی نے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہاں تھوڑا سا غور سے پڑھ لیا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے۔ یہ جو ہشام کا جو بیٹا سلیمان تھا، اس کو اور اس طرح یزید بن عبدالملک یا ولید بن یزید بن ہشام اور ولید بن عبدالملک کی کئی بیٹوں کو، ٹھیک ہے نا۔ یزید بن ہشام، یہ بھی ہشام کا ایک بیٹا تھا، اور ولید بن عبدالملک کی کئی بیٹوں کو قید کر دیا۔ عارض تخنشین ہو کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے اکثر اہل خاندان کو اپنا دشمن بنایا۔ پھر ہشام بن اسماعیل مخزومی والی مدینہ کے لڑکوں اور خالد بن عبداللہ قصری سابق گورنر عراق کو پکڑ کر یوسف بن عمر والی عراق کے سپرد کیا۔ اس نے اپنے شرفاء کو نہایت سخت اذیت دے کر مار ڈالا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اپنی خلافت کے پہلی ہی سال یعنی سن 125 ہجری میں ولید بن یزید نے اپنے بیٹوں عثمان اور ہر حکم کے لیے ولی عہدی کی بیعت لوگوں سے لی۔ یہ نام ابھی یاد رکھنا۔ آواز آ رہی ہے میری؟ ہلو؟ اچھا، یہ نام ابھی یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ یہ جو میں ابھی نام بتا رہا ہوں نا، اس طرح کہ بعد میں پتہ چلے گا نا کہ ان کے درمیان آپس میں اختلافات کیسے پیدا ہو گئی تھی۔ دیکھو آپ کو یاد ہوگا نا کہ 125 ہجری میں ہشام کی وفات ہوئی تھی، تو 125 ہجری میں ولید بن یزید نے اپنے بیٹوں، ایک اس کا بیٹا تھا عثمان اور دوسرا حکم کے لیے ولی عہدی کی بیعت لوگوں سے لی۔ اگرچہ بیعت ولی عہدی کی رسم پہلے سے جاری تھی اور لوگ ایسی بیعت کے عادی ہو چکے تھے، لیکن ان لڑکوں کی بیعت کسی نے شرح صدر کے ساتھ نہیں کی، لہذا اور بھی دلوں میں انقباض جو ہے نا وہ پیدا ہوا تھا۔ ولید بن یزید بن عبدالملک نے نہ صرف مذکورہ غلط کاریوں ہی پر اکتفا کیا، بلکہ اس نے اپنے عقائد اور آزاد مشربی کے علاوہ اعلان و اظہار سے
اور بھی لوگوں کو جو ہے نا برا فروختہ ہونے کا موقع دیا، چنانچہ وہ اعلانی اپنے ناشندنی عقائد خیالات کی اشاعت کرتا تھا۔ مینوشی یعنی مطلب شراب نوشی اور زنا کی جرموں کا بھی اس نے ارتکاب ہوا۔ ان تمام باتوں کی شہرت نے صوبوں اور ولایتوں کے حاکموں کو بددل کر دیا، جس نے بیعت اطاعت کے خوف اور ڈر کی وجہ سے کی، اور سچی خواہی اور ہمدردی سب کی دل سے جاتی رہی۔ سن 125 ہجری یعنی اپنی خلافت کی پہلی ہی سال صوبہ خراسان کو عراق کا ماتحت کر کے خراسان کے حاکم نصر بن سیار کو معزول کیا۔ یہ نصر بن سیار جو ہے نا، یہ نام بھی یاد رکھ لینا، یہ نصر بن سیار پھر وہ شخص ہے جو بنو امیہ کے آخری حکمران خلیفہ جو کہ محمد بن مروان یا مروان ثانی تھا، اس وقت بھی اس کو تو اس نے معزول کر دیا، لیکن یہ پھر آخر میں کیا ہوگا، خراسان کا والی ہوگا، اور یہیں سے ابو مسلم خراسان جو کہ بنو عباس کا ایک تھا، وہ اس کو پھر شکست دے گا اور اس کو جو ہے نا وہ قتل کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ نام یاد رکھنا، جو خراسان کا حاکم تھا نا، نصر بن سیار کو معزول کیا۔ نصر کے پاس ایک طرف ولید بن یزید کا اور دوسری طرف یوسف بن عمر گورنر عراق کا حکم پہنچ جا کر تو معزول کی گئی۔ فوراً دارالخلافہ دمشق میں حاضر ہو کر اپنے صوبہ کا حساب کتاب سمجھا۔ ٹھیک ہے، عہد بنو امیہ میں صوبوں کی تقسیم۔ ٹھیک ہے، عہد بنو امیہ میں صوبوں کی تقسیم، یعنی کہ صوبے کہاں کہاں تھے، کون کون سے تھے وغیرہ۔